ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، میری یونیورسٹی والوں کی مرضی اور اجازت سے یونیورسٹی میں میوزیکل کنسرٹ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ پلیز قرآن حدیث کی روشنی میں میوزیکل کنسرٹ کے بارے میں جو وعیدیں اور عذاب آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں میری امت میں چہرے مسخ ہونے کے اور سور اور خنزیر بننے کے واقعات ہوں گے۔ یہ وہ دور ہوگا جب آپ نے فرمایا شراب عام ہو جائے گی، موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے اور ناچ گانے عام ہو جائیں گے۔ تو یہی ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا، ہماری لڑکیوں اور لڑکوں کی حیا کو کھرچ کے نکال رہا ہے۔ جب میوزیکل شو ہوگا تو سب سے پہلے حیا آپ کے دل سے نکلے گی۔ لڑکے لڑکیاں جب بے محابہ ہو کے ناچیں گے نا تو شرم ختم، جب شرم ختم تو فیملی سسٹم ختم ہو جائے گا۔ ابھی جو میرے پاس کیس آ رہے ہیں میں تو بتاتا نہیں ہوں، برائی بیان کرنے سے برائی پھیلتی ہے۔ ابھی پہلے زمانے میں پتہ ہے کیا کیس آتے تھے؟ میری وائف جو ہے نا میری والدہ سے اچھا سلوک نہیں کرتی، ساس بہو کے جھگڑے، اس طرح کے کیسز آتے تھے۔ میرے لیے چائے نہیں بناتی، اب کچھ اور کہانیاں چل رہی ہیں۔ میں نے وائف کا موبائل پکڑا تو پتہ چلا اس کا کوئی کلاس فیلو تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کو ایجوکیشن سسٹم اور اس قسم کے جو میوزیکل پروگرام ہو رہے ہیں نا، انہوں نے لڑکے لڑکیوں میں حیا، جب لڑکی ڈانس کرے گی لڑکے کے سامنے، غیر مرد کے سامنے، اس میں شرم رہے گی باقی، تو بدتمیز ایک نمبر کی بے شرم بن جائے گی۔ وہ شوہر کے ساتھ کیا وفا کرے گی؟ وہ میں الزام نہیں لگا رہا کسی پہ کہ ناچنے والی شوہر سے وفا نہیں کرتی، الزام نہیں لگا رہا، لیکن وفا کا چانس ختم۔ اب جو میرے پاس کیس آ رہے ہیں نا، میں اگر اپنے پاس جو کیس آتے ہیں ان کو ریکارڈ کر کے ڈائری میں پڑھ کے سناؤں، آپ بے ہوش ہو جاؤ گے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا؟ آپ بولو گے یار آپ کا ظرف ہے، آپ سن کیسے لیتے ہو؟ اب جو کیسز آ رہے ہیں وہ ساس بہو کے جھگڑے ونس اپون اے ٹائم، نئی نسل کے جو کیسز آ رہے ہیں، بیوی پہ اعتماد نہیں، بیوی کو شوہر پہ اعتماد۔ اسکائپ پہ ویڈیو کال پہ میری وائف بات کرتی ہوئی پکڑی گئی کسی آدمی کے ساتھ، اور پھر پتہ چلا جب گہرائی میں گھسے ہیں تو نکالی ہے، ہسٹری چیک کی ہے تو پتہ نہیں کیا کیا نکل رہا ہے، اب کیا کروں؟ اور پھر چھوڑنے کا آپشن بھی ختم، طلاق دی تو بچہ ہے تو بچہ کس کو ملے گا؟ آپ کی وائف کو ملے گا۔ اب بیٹھ کے سر پھٹولتے رہو بیٹھ۔ ایک تو بیوی فاحشہ نکلی، غیر مرد سے زنا کر رہی ہے، اور طلاق دینے کی صورت میں عدالت مکمل سپورٹ کس کو کر رہی ہے؟ عورت۔ آپ نے عدالت میں ثابت کر دیا نا آپ کی بیوی نے 100 مردوں سے زنا کیا اور اب بھی کر رہی ہے، آپ عدالت میں اپنی بیوی کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے آپ۔ بچہ پھر بھی اسی کو ملے گا، بیٹی ہے وہ اسی کو ملے گی۔ آپ مکھنچوؤں کی طرح، بے غیرتوں کی طرح عدالت میں 2 دن اپنی اولاد سے عدالت کے کٹہرے میں ملنے کے لیے جاؤ گے۔ باپ پہ کیا گزرتی ہے یار، وہ اپنی اولاد سے عدالت کے کٹہرے میں ساری دنیا کے سامنے مل رہے جا کے۔ خرچہ سارا آپ دو گے، عدالت میں جو آپ کی بیوی اس بچے کو لے کر آئے گی نا، یا کسی کو بھی بھیج دے گی، اس کے لانے جانے کا ٹیکسی کا کرایہ بھی عدالت آپ سے لے گی، سمجھ رہے ہو؟ اور وہ بھی پتہ نہیں کتنے مہینوں بعد ملاقات ہوگی، آپ نوٹس بھیجتے رہو گے، نوٹس ریسیو نہیں ہوگا، 8 10 15 مہینے بعد بچے ملیں گے تو ہو سکتا ہے پہچانے ہی نہیں آپ کو، یا ان کے دل میں وہ لگاؤ اور محبت رہے نہیں۔ 2-4 ملاقاتوں میں آپ بیزار ہو کے بولو گے میں نہیں مل رہا، مٹی پاؤ یار، پھر خرچہ سارا آپ کو دینا پڑے گا۔ تربیت آپ کی مرضی کے خلاف، اسکول آپ کی مرضی کے خلاف، ان کی شادی آپ کی مرضی کے خلاف، سارے فیصلے آپ کی مرضی کے خلاف، خرچہ ٹوٹل کون اٹھائے گا؟ بولو نا، آپ اٹھاؤ گے۔ جس دن آپ نے بولا خرچہ نہیں اٹھا رہا، آپ کو جیل ہو جائے گی۔ ایسے باپ جیل میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کو خودکشی کے خیالات آئیں گے۔ اس غلیظ پلید قانون جو ہمارے ملک میں چل رہا ہے، جس پر اسلامی نظریاتی کونسل گونگی شیطان بن کے خاموش بن کے بیٹھی ہوئی ہے، ایک حد ہوتی ہے برداشت کی۔ اسلامی نظریاتی کونسل چپ بیٹھی ہوئی ہے، ہماری سیاسی دینی تنظیمیں دھرنے دے دے کے پاگل ہو جائیں گی، ٹانگیں کھینچنے میں، ایک دوسرے کو چڑھانا اور اتارنا۔ مجال ہے کسی غیر اسلامی قانون کو تبدیل کروانے کے لیے کوئی آواز اٹھائیں یہ لوگ۔ تمہارے اوپر گزرے گی اس دن تم چیخو گے، چلاؤ گے۔ تمہارے اوپر جس دن گزرے گی، جس پہ گزری ہے وہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ ہماری لبرل اسمبلیاں قانون پاس کرتی چلی جا رہی ہیں، اس کے خلاف آواز اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔
تنظیمیں غافل بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے. میں نے اسلامی نظریاتی کونسل میں ایک دو لوگوں سے رابطہ کیا، یار کچھ تو کرو اللہ کے بندو. عورت کو مکمل طلاق کا اختیار بھی دے دیا عدالت نے، یہ 100% اسلام کے خلاف. پھر سارے حقوق کس کو مل رہے ہیں؟ وہ زانی ہو کے بھی طلاق لیتی ہے پھر بھی سارے بینیفٹ اس کو. کوئی نہیں، چپ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ اپنے اوپر نہیں گزر رہی. تو اس لیے ایک منٹ صبر کریں. تو مسائل ہی نہیں ہے نا ہمارے یہ. تو اس لیے وہ 100 دفعہ زنا کر رہی ہو پھر بھی ساری مکمل سپورٹ کس کو؟ اور بدنام بھی آپ ہو گئے محلے میں، یہ بھی بتا دوں. کیونکہ جو فاحشہ ہوتی ہے وہ الزامات بھر بھر کے لگاتی ہے آپ کے اوپر، ایسا تھا ویسا تھا. اور اس کی باتیں داڑھی پگڑی والے سن کے بھی متاثر ہو رہے ہوں گے، دیکھو اس کا شوہر کتنا غلیظ آدمی تھا. کیونکہ عورت کی بات سن کے مردوں میں کچھ پتہ نہیں، ان کو ویسے ہی کچھ ہونے لگتا ہے نا. یہ مردوں کی حالت بتا رہا ہوں میں. قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری عورتیں غلط ہوتی ہیں، مردوں نے بھی بڑے ظلم کیے ہیں، میں مانتا ہوں. بہت سی عورتیں بہت مظلوم ہیں، مرد مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. میں عدالتوں کے قانون کو بیان کر رہا ہوں، میں مردوں کی حمایت نہیں کر رہا. میں عدالت کے قانون کی بات کر رہا ہوں کہ عدالت نے ہر صورت میں سپورٹ کس کو کرنا ہے؟ آپ کی وائف کو. باقی مرد بھی بڑے ظالم ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے. تو سپورٹ مکمل کس کو کرنا ہے؟ تو اس لیے اب یا تو قانون چینج کر لو جو آپ کے بس میں نہیں ہے، یا اسلامی نظریاتی کونسل والوں کو برا بلا کہہ کے اپنی ٹھڑک پوری کر لو. اس سے ہوگا کچھ بھی نہیں. جیسے میں کبھی آج جوش میں آ گیا، ہوگا کچھ بھی نہیں. اب کرنا کیا ہے؟ آپ کے بس میں نہ قانون چینج کرنا ہے، نہ آپ کے بس میں کنٹینر روڈوں پہ لا کے کھڑا. ہم تو کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کون آئے گا ہماری آواز پہ؟ اپنے ہی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیں گے. اب آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے، بہت غور سے سنو، کہ شادی سے پہلے پلاننگ کر لو کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے. تھوڑی سی بھی لبرل نکلی نا، ایسا تمہیں گھمائے گی نا، تگنی کا ناچ نچائے گی، تمہاری 100 نسلیں یاد کریں گی. سمجھ رہے ہو؟ تو میوزیکل شو میں ڈانس کرنے والی سے شادی کرو، بڑا مزہ آئے گا 2-4 دن. ذرا سا اختلاف ہوا نا، تمہیں عدالتوں میں تمہارا ایسا پسینہ نکالے گی، تم پھوٹ پھوٹ کے رو گے. دیندار ہوگی وہ مفتیوں کے پاس جائے گی کہ میرا یہ رائٹ بنتا بھی ہے کہ نہیں. اگر واقعی دیندار گھرانے سے ہے وہ علماء کے پاس جائے گی، وہ بنوری ٹاؤن جائے گی، وہ بنوریا جائے گی، وہ دارالعلوم کرنگی جائے گی کہ یہ جو میں شوہر کے ساتھ سلوک کر رہی ہوں جائز ہے یا ناجائز ہے. یہ جو میں عدالت سے خلا لے رہی ہوں یہ خلا میرا بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا. وہاں سے اس کو علماء فتویٰ دیں گے کہ اس میں آپ صحیح ہو یا غلط ہو. پھر وہ بچے کے بارے میں علماء سے پوچھے گی، بھئی ہماری علیحدگی ہو گئی ہے، طلاق ہو گئی ہے، میں کس حد تک بچے پہ بچہ میرا کس حد تک کنٹرول میں ہے؟ میں شوہر سے خرچہ تو لے رہی ہوں لیکن کیا میرے اوپر لازم ہے کہ ایک ہفتے تک میں ہفتے میں ایک دن شوہر کے پاس میرا بیٹا رات گزارے؟ میں بچے کو اسکول میں داخل کر رہی ہوں، کیا شوہر کی مرضی کے بغیر داخل کر سکتی ہوں؟ وہ ایک ایک چیز میں کس سے پوچھے گی؟ علماء سے پوچھے گی.